العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. مل کے بلند آواز سے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج کی اس فضیلت والی عظمتوں والی ساعتوں میں حاضر ہو کر دامان کو وسیع کر کے اپنی رحمتیں، برکتیں، عنایات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. جتنے بھی آپ احباب دور و نزدیک سے چل کر تشریف لائے، یقیناً جن کے لیے چل کر آئے وہ دیکھ رہے ہیں، موجود ہیں. معاملہ اس کائنات میں اللہ والوں کا بالکل جدا ہوا کرتا ہے. جن کی وابستگی تو دنیا سے ہو، جو دنیا کو اختیار کرتا ہو یا دنیا کے لیے فنا ہو جائے تو وہ تو فنا ہو جایا کرتا ہے. اس دنیا کا اصول بھی ہے، قاعدہ بھی ہے، لیکن اس آسمان تلے یہ حقیقت بھی سورج کی طرح روشن اور منور ہے کہ جس کی نسبت سونے مدینے والے سے ہو جائے، جو اپنی ذات کو اس سونے سچے رب کے محبوب کی بارگاہ میں فنا کر دے، مٹا دے، تو وہ مٹا نہیں کرتا بلکہ وہ بقا میں شامل کر دیا جاتا. وہ ختم نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس کے فیض کو ایسے جاری فرماتا ہے کہ پھر کائنات میں کوئی اس کی عظمتوں کا، اس کی رفتوں کا، اس کی بلندیوں کا اندازہ کر ہی نہیں سکتا. میرے پیارے آقا اس کائنات کی جان، ہمارے ایمان کی جان، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ میرے پیارے رب کا وعدہ ہے کہ اے سونے محبوب، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے. اور سرکار کے ذکر کی بات آئے تو اللہ سچا فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب تیرا ذکر ہے، میرے نزدیک تو ہی محبوب ہے، میرے نزدیک تو اہمیت ہی تیری ہے. کائنات میں جو کچھ بھی ہے سونے تیرے لیے ہے، تیری وجہ سے ہے. تو تیری قسم کھاتا ہوں، تیری ہی وجہ سے تیرے ذکر کو بلند کرتا ہوں. سونے تیرا ذکر ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. تو محبوب کی عظمت، حضور کی جو معاملات ہیں، ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہے، پہلے سے بلند ہے، پہلے سے زیادہ عظمتوں والی. اور میں نے قبلہ والد گرامی سے سنا اور آپ نے سمجھایا کہ اس کائنات میں جو بندہ بھی بلندی کی طرف جاتا ہے اس کو عظمت ملتی ہے، اس کو کمال اگر ملتا ہے تو وہ سونے آقا کی نسبت سے. اور جس کسی کو بھی
اس کائنات میں ذلت کا سامنا ہے، پسپائی کا سامنا ہے، وہ ذلیل و رسوا ہے، تو اسی لیے ہے کہ اس کا تعلق مدینے کے ساتھ ہے، کیونکہ جس کا تعلق سونے پیارے حضور کے ساتھ ہو جائے وہ ذلیل نہیں ہوا کرتا، بلکہ اگر کوئی شخصیت میرے دادا علی گنج بخش علی حجویری جیسی ہو، وصال فرماتے ہیں 1000 سال پہلے، لیکن آج بھی وابستگی حضور سے ایسی کہ اگر پہلے 100 ماننے والے تھے آج کئی لاکھ ماننے والے، اور ان کی زندگیاں یہ نفوس قدسیہ جو ہیں ان کے معاملات ہمارے پاس کی بات ہی نہیں، کیونکہ یہ ہے اللہ کے پیارے، یہ ہے اللہ کے محبوب، یہ ہے اللہ کے دوست، اور اللہ کے لیے ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اللہ کی ذات ایسی شے ہے، ایسی چیز، اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اگر وہ انسان کی عقل میں آ جائے تو وہ خدا ہی نہیں، وہ اللہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے انسان کی عقل میں اگر خدا آ جائے تو وہ خدا نہیں ہے، اس کی کوئی قدرت، اس کا اندازہ ہم لگا لیں، کوئی پیمانہ بنا لیں کہ اس کی قدرت اتنی ہے، اس کی شان اتنا ہے، مرتبہ اتنی ہے، تو وہ پھر رب کی قدرت اور شان نہیں ہے، بلکہ اس کی شان، اس کا کمال، اس کی عظمت، اس کی ذات انسان کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی، آنا محال ہے، آ ہی نہیں سکتی، ہمارا ذہن، ہمارا دماغ، ہماری عقل اس قابل ہی نہیں کہ اس کی ذات کا احاطہ کر سکے، بلکہ ہماری عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ پوری ذات، پوری کائنات کا، تمام عالمین کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اتنی بلندی، اور جب کوئی بندہ اس سے جڑ جائے، کوئی بندہ اس کا محبوب ہو جائے، اس کا کہلانے لگے، تو اس کی عظمت بیان کرنی میرے اور آپ کے پاس کی بات تو رہتی نہیں، اور یہ آج میں اور آپ ادھر جو جمع ہے، یہ نہ میرا کمال ہے، نہ سجادگار کا کمال ہے، نہ آپ احباب کا کمال ہے، اور نہ ہم اپنی مرضی سے بیٹھے، نہ یہ محفل سے چلے، کیونکہ بخاری میں بھی موجود ہے، دیگر حدیث میں بھی روایات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، سونے پیارے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب اپنی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلا لیتا ہے، اور جبریل کو بلا کر فرماتا ہے جبریل میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرتا، پھر حدیث شریف میں موجود ہے کہ جبریل امین بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب وہ اس سے محبت کرتے ہیں تو وہ آسمان میں جا کر اعلان فرماتے ہیں کہ آسمان والوں اللہ فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہے، اے اہل آسمان تم بھی اس سے محبت کرو، پھر سارے آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب آسمان والے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس شخصیت کی اس دنیا میں محبت کو عام فرما دیتا ہے، اس کے ذکر کو عام فرما دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ فنا ہوئے تھے اللہ کے لیے، لیکن ذات باری تعالیٰ فنا ہونے والی نہیں ہے، قرآن سچا فرماتا ہے ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ماں سوائے کیا؟ اس کی ذات ہے، تو جو اس سے وابستہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتا ہے، چاہے اس کی اولاد ہو نہ ہو، پیچھے مرید ہو نہ ہو، آج کسی کو نہیں پتا، بڑے بڑے مشائخ ہیں، بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں، نام زندہ ہے، ہر دل میں دھڑک رہے ہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی سجادہ نشین نہیں، لیکن اللہ نے ان کے نام کو زندہ کر رکھا۔ ہم اپنے فخر، تمام سلاسل کے فخر حضور سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جائیں، وہاں بھی اولاد موجود نہیں، لیکن آج بھی کروڑوں لوگ، بلکہ پوری دنیا، صرف برے صغیر پاک و ہند نہیں بلکہ پوری دنیا، اللہ آج بھی 400 سال بعد فیضیاب فرما ہے، اور آنے والے 1000 سال تک فیضیاب فرماتا رہے گا، بلکہ تا قیامت فیض لوٹاتا رہے گا۔ اس لیے اگر میں آج اس مقام پر قبلہ عالم کے آستانے پر، اور وہ بڑا خوبصورت شعر حضور کی موجودگی میں سنا کرتے تھے کہ میرے قبلہ عالم، میری خوش نصیبی، مجھے آپ کا آستانہ ملا ہے، کسی کو کسی کی حکومت ملی ہے، کسی کو کسی کا خزانہ ملا ہے، یہ کسی کو اس زمین کی عاجزی، یہ طاقت مل جاتی ہے، کسی کو یہ جناب دولت ملتی ہے، کوئی بندہ جناب اس دنیا
ان کا فضل ہے، یہ ان کا کرم ہے کہ آج انہوں نے مجھے ادھر رکھا ہے۔ وہ نہ چاہیں تو میں بھی ادھر رہنے کے قابل نہیں، آپ بھی نہیں، یہ بزرگوں کی مہربانی ہے کہ آج میں بھی یہاں موجود ہوں۔ تو ہم سب یہ دعا کریں کہ حضور قبلہ کی آنکھیں جس معاملات سے ٹھنڈی ہوں، وہ ہمیں جیسا دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ہم سب کو ویسا بنا دے اور ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جتنے بھی احباب تشریف فرمائے، میں ان سے بے شک لنگر شریف کا بھی اہتمام تھا پہلے، اور میں بالکل فقیر انسان ہوں، اگر کوئی انتظامات میں کمی رہ گئی ہو، کسی دوست احباب کی خدمت میں کمی ہو، میں معافی چاہوں گا، اللہ کے واسطے معاف کریے گا، کیونکہ یہ سب عارضی معاملات ہیں۔ تو آپ احباب جتنے بھی تشریف لائے، آپ سب کے مہمان ہیں، نوازنا بھی انہوں نے ہے، ڈالنا بھی انہوں نے، جھولی میں سب کچھ ہے، اور یقیناً جس کو جو ملنا ہے گھر بیٹھے بھی دیتے ہیں، لیکن جو چل کے آ جائے تو پھر اس کا مقام اور ہوا کرتا ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بیان کی جا رہی تھی کہ حضور دنیا کے کسی کونے میں بھی سرکار کا غلام بیٹھا ہو، سرکار مدینہ منورہ میں روضہ عطر میں بیٹھے اپنے غلام کو دیکھ رہے ہیں، لیکن خاموش ہو جائیں، بات سنیں، جب ہم مدینہ طیبہ سونے پیارے آقا کے روزے پہ جب حاضر ہو جاتے ہیں نا، تو پھر حضور کی حدیث ہے کہ جو میرے روزے پر حاضر ہو گیا، من زار قبری وجبت لہو شفاء، جو حضور کے روزے پر جب چلا جاتا ہے نا، پیش ہوتا ہے، پھر ایک بڑی فضیلت یہ ملا کرتی ہے کہ حضور فرما رہے کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گا۔ تو پھر اگر خاص فیض اور زیادہ جھولی بھرنی ہو تو پھر ایسے خاص موقع پر آنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ جذبہ اور جستجو ہونی چاہیے۔ اللہ ان جذبوں کو سلامت رکھے، آپ احباب کو اللہ اپنا سایہ رحمت ہمیشہ قائم دائم فرمائے، اللہ سازگاران کو اس سے تندرستی عطا فرمائے، اس مقام پر یہ رحمتیں، یہ برکتیں ہمیشہ قائم دائم رہیں، یہ اتفاق، اتحاد، پیار، محبت قائم رہے، اور قبلہ عالم کا حقیقی مقصد وہ ہم سب کو اپنے سینوں میں بسا کر اس کی ترویج اور ارشاد کے لیے اللہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ عائشہ تشریف۔ السلام علیکم، پنڈت جی صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ آخر میں ہم سب مل کر صدا لگائیں، میرے آقا